بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درسی حدیث نمبر 580 ہے اور آج کا عنوان ہے مومن کی زندگی صبر اور آزمائش سے عبارت ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن كعب بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفجئها الرياح تعدلها مرة وتضجعها أخرى حتى يأتيه الموت، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة۔ سنن دارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری نازک شاخ جیسی ہے کہ ہوا اس کو جھونکے دیتی ہے، کبھی اس کو گرا دیتی ہے اور کبھی سیدھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، یعنی وہ پودا سوکھ جاتا ہے۔ جبکہ کافر کی مثال ایک مضبوط صنوبر کے درخت کی سی ہے جو اپنی جڑ پر سختی سے کھڑا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں جھکاتی اور آخر ایک ہی جھونکے میں جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کی حقیقت کو ایک نہایت مؤثر مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس نرم و نازک سبز پودے کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا کے جھونکے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھکا دیتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی زندگی بھی آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں، مالی تنگیوں، عزیزوں کی جدائی اور مختلف مصائب و آلام سے گزرتی رہتی ہے، مگر مومن ان حالات میں صبر، استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ قائم رکھتا ہے۔ یہی آزمائشیں اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات بلند کرتی ہیں۔ حاضرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں کافر کی مثال ایک مضبوط صنوبر کے درخت سے دی ہے جو بظاہر بہت طاقتور ہے، سیدھا ہے، مضبوط دکھائی دیتا ہے، وہ ہوا کے سامنے جھکتا نہیں، لیکن جب ایک شدید طوفان آتا ہے تو وہ ایک ہی بار میں جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کافر، اللہ تعالیٰ سے غافل شخص دنیا میں بظاہر آرام اور خوشحالی میں رہ سکتا ہے، لیکن یہ ظاہری آسائش اس کی حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اچانک سخت انجام سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت حاصل نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن پر آنے والی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہو جائیں اور وہ آخرت کی عظیم کامیابی کے مستحق بن جائیں۔
لہذا مومن کو چاہیے کہ رنج و غم اور مصیبت سے نہ گھبرائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان اور رحمت سمجھے اور یقین رکھے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش کو صبر و رضا کے ساتھ برداشت کرنے، اپنی ذات پر پروردگار کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والا اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔